بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں بنت آدم اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل وائس آف بنت آدم پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ اندلس کے مسلم حکمرانوں کا ہے۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں میں سلطان عبد الرحمن بن ثالث بہت مشہور ہیں۔ وہ 300 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھے اور 450 ہجری میں 72 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس کی ایک چہتی باندی تھی، یعنی اس کی ایک چہتی غلام تھی، اس کا نام الزہرا تھا۔ سلطان نے اپنی اس باندی کے نام پر قرطبہ کے کنارے ایک محل تعمیر کیا اور اس کا نام الزہرا رکھا۔ 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا یہ محل اتنا بڑا تھا کہ لوگ اس کو قصر الزہرا کے بجائے مدینۃ الزہرا کہنے لگے تھے۔ اس محل کی تعمیر 325 ہجری میں شروع ہوئی اور 25 سال میں 350 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اس محل کے بنانے پر 10,000 مستری، 4,000 اونٹ اور خچر روزانہ کام کرتے تھے۔ معزز ناظرین، سنگ مرمر اور آرائش و زبائش کے دوسرے بہت سے قیمتی ساز و سامان فرانس، ترکی، یونان، شام اور افریقہ کے ملکوں کے بادشاہوں نے بطور تحفے دیے تھے۔ اس کی چھتوں میں سونے چاندی کا کام اس کثرت سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندہا جاتی تھی۔ اس محل کے نظام اور نگرانی کے لیے معزز ناظرین 13,750 ملازم مقرر تھے۔ اس کے علاوہ 13,386 غلام تھے۔ حرم سیرا یعنی زنانہ حصہ کے اندر 6,000 عورتیں خدمت گزاری کے لیے 24 گھنٹے حاضر رہا کرتی تھی۔ سارا قصر باغات اور فواروں سے گلزار رہا کرتا تھا۔ یورپ اور دیگر ممالک سے سیاح بکثرت اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، مگر اس عظیم و شان محل کا انجام کیا ہوا؟ 25 سال میں 1 کھرب روپے سے بھی زیادہ قیمت میں بڑھنے والا یہ محل صرف 1 صدی کے اندر اندر ختم ہو گیا۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں کے باہمی اختلافات اور خانہ جنگیوں کی وجہ سے قرطبہ کا الزہرا محل کھنڈر بنا دیا گیا۔ عیسائیوں نے ایک طویل عرصے کی سازشوں اور کوششوں سے آخر کار ان بکھرے ہوئے مسلمانوں پر قابو پا لیا اور ان کو شکست دے کر ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اس کے بعد اس پر زمانہ کی گرد پڑتی رہی۔ موجودہ زمانے میں، آج کے زمانے میں اس محل کی جگہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور بغیر دیواروں کے کہیں کہیں آپ کو چوکھٹیں نظر آ رہی ہوں گی۔ مسلمانوں کی یہ نا اتفاقی اور بربادی کا رونا رو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نگہباں۔